آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اگر نہیں جاننے کی کوشش کی ہے تو اب جانیے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہم میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی چیز جو اس کی ذات اور صفات کے لائق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی شان ان چیزوں سے پاک ہو، ہم اسے مان کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے گستاخ ہو جائے اور اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہمیں کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ تو ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا اللہ ایک ہے۔ ان پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک کیوں ہے؟ جس طرح غیر لوگوں کے کئی خدا ہے، ہندوؤں کے کئی خدا ہے، عیسائیوں کے بھی ایک سے زیادہ خدا ہے، لیکن ہمارا صرف ایک خدا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کسی اور کو کیوں نہیں پوچھ سکتے ہمارا اللہ ایک کیوں ہے؟ تو اس کی وضاحت خود قرآن پاک میں ہے۔ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتاؤں۔ یاد رکھیے، آپ کہیں نوکری کر رہے ہوں گے تو کئی بڑی کمپنیاں ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا، مالک ہوتا ہے وہاں کا، تو اسی کمپنی کے مالک کے ماتحت سب کام کرتے ہیں، اس کا حکم سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ لیکن اسی کمپنی میں دو مالک ہو جائے تو اب کام کرنے والے میں بھی انتشار ہو جائے گا کہ ایک کچھ کہیں گے کہ ہم اس مالک کی بات مانیں گے، کچھ کہیں گے ہم اس مالک کی بات مانیں گے، تو اس کمپنی کا نظام خراب ہو جائے گا۔ بس اسی وجہ سے دو خدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتے، اللہ تو معبود ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ اسی وجہ سے ایک خدا ہے اور اسی خدا نے پوری کائنات کا نظام سنبھالے رکھا ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے۔ اللہ پاک ہے، بے مثل ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ بے عیب ہے، کوئی بھی عیب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا نہیں جا سکتا، اور وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ کوئی ایسا کمال اور خوبی نہیں جو اللہ تعالیٰ جس کا جامع نہ ہو۔ کوئی کسی بات میں نہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی تمام صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق انشاءاللہ میں آگے بھی کچھ بیان کروں گا اس کے بعد والی ویڈیو میں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک دن ہر شے فنا ہونی ہے، ایک دن ہر چیز ختم ہو جانی ہے، ہاں اگر کوئی باقی رہے گی تو وہ تیرے پروردگار کی ذات اور تیرے پروردگار کی صفات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ختم ہوگی نہ اس کی صفات ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی کے دستِ قدرت میں ہے۔ وہ جسے جب چاہے موت عطا فرماتا ہے، جسے جب چاہے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یا دنیا میں آپ اگر جائزہ لیں تو
کئی قسم کے لوگ موجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ جانے کئی طرح کی توہینیں کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اہل بیت کو بتایا، اور ہم بھی صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور قرآن بھی اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کا باپ مانے، اس کو کسی کا بیٹا مانے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کسی کو بیوی مانے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی کو رشتہ دار مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔